إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ الکہف کی پہلی اور آخری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کو حرز جان بنا لے، اپنے اندر اتار لے، اس کو اپنی ذات کو یہ سورت پلا دے. جیسے کوئی چیز رات کو بھگو دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جو وہ چمڑے کا جو لتر ہوتا ہے تیل میں بھگو دیتے ہیں، وہ اس کی نس نس میں پھر دھس جاتا ہے. پلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی ذات کا جزو بن جائے، آپ سے اس کو الگ نہ کیا جائے. جو اس صورت کو حرز جان بنا لے گا وہ دجال کا مقابلہ کر لے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. دجل اصل میں کہتے ہیں فریب کو، جس میں چیز گڈ مڈ رہے، بلیک اینڈ وائٹ میں الگ نہ ہو سکے. دجلہ دریا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس لیے اس کو دجلہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی گدلا ہے، پتہ نہیں چلتا کتنا گہرا ہے، کہ وہ نیچے پتھر ہے، گڑا ہے، تو وہ دجلہ ہے، دھوکہ دیتا ہے، کلیئر نہیں ہے. تو جو کلیئر نہ ہو وہ دجلہ ہے، دجل ہے. عربی میں تانبے پر سونے کا پانی چڑھا کر جو چیز فروخت کی جاتی ہے اس کو دجل کہتے ہیں. دجلہ اس نے تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا، تانبے کو سونا بنا کر پیش کیا. تو ہم اگر دیکھیں اپنے ارد گرد تو سارا دجل و فریب ہمارے یہاں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب گاؤں کا نام بتاتے ہیں تو ساتھ والے گاؤں کا نام اس کے ساتھ بتاتے ہیں. جس طرح کوئی قیمت لکھا کرتے ہو، کہتے ہیں 100 روپیہ، نصف جس کا 50 روپے ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں کا جب نام جا کر آدھی مستالہ، ساتھ مستالہ دوسرا گاؤں ہے، اور کھیسا دمالی، یہ دو الگ گاؤں ہیں.
لیکن وہ دوسرے گاؤں کا بتانے کے بعد اور بھی دمالی نام کے گاؤں ہو سکتے ہیں. اسی طرح دجل و فریب ملا کر ہمارے یہاں ایک جملہ بنتا ہے، اس کا ایک لفظ عربی سے اردو میں اگر ہم اس کو منتقل کریں اس کا سینس، تو وہ دجل و فریب ہے. اچھا، یہ دجل جو ہے یہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے، اندر سے بھی باہر سے. کہیں ہمارا نفس ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے کہ تانبے کو سونا بنا کے پیش کر دیتا اور ہم مان لیتے ہیں، وہ غلط کو صحیح بنا کے پیش کر دیتا، صحیح کو غلط بنا کے پیش کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنی الحق حقا، اے اللہ مجھے حق حق ہی دکھا، وارزقنی اتباعہ، اور پھر مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وارنی الباطل باطلا، اور مجھے باطل باطل ہی دکھا، وارزقنی اجتنابہ، اور پھر مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ میں حق کو باطل سمجھ کے ساری زندگی اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں اور پتہ چلے کہ وہی میرا مقصد تھا، اور باطل کو حق سمجھ کر سینے سے لگائے رکھوں اور پتہ چلے آخر میں کہ اس سے تو مجھے بچنا تھا. تقوی اسی کا نام ہے کہ ہر وقت چھانٹی کرتے رہنا کہ میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس چیز کو ساتھ رکھنا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس کو آگے رکھنا ہے، کس کو پیچھے رکھنا ہے. آپ جب ویزے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کاغذات کو ان کی پرائرٹی کے حساب سے اوپر نیچے رکھتے. پاسپورٹ کی کاپی لگتی ہے، پھر وہ اسپانسر کا لیٹر لگتا ہے، پھر اس کے لائسنس کی کاپیاں لگتی ہیں، پھر فلاں. آپ اس ترتیب کے ساتھ اس زندگی میں اپنے مقاصد کو رکھیں گے تو آخرت کے کاؤنٹر میں انشاءاللہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. یہ صورت اسی ترتیب سے رکھتی ہے. پہلا تعین تو وہ یہ کرتی ہے کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کو سمجھ لو، باقی ساری گتھیاں حل ہوتی رہیں گی. سب سے بڑا جو دجل ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس دنیا کے بارے میں ہوتا ہے. ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، اور ناک کی خاطر اللہ کی سارے حد توڑ دیتے ہیں کہ یہاں میری رسپیکٹ ہو گئی، یہاں سلوٹ ہو گئے، یہاں مجھے عزت مل گئی تو بس مجھے فائنل عزت مل گئی. اور غربت کو ہم عیب سمجھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غربت فائنل غربت. ایسا نہیں، یہ امتحان ہے. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. پہلی بات یہ کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ایک رونق کی چیز، اس لیے کہ تمہارا دل اس دنیا پر لگا رہے. جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کو اپنے سے دور کرتے ہیں، کہیں کام جا رہے ہیں، بچہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو آپ اس کے ارد گرد اس کی پسندیدہ چیزوں کا ایک ڈھیر لگا دیتے. اس کے کھلونے، نہ دینے والے کھلونے بھی اس میں نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتے، اس کی توجہ بٹ جائے، ٹائم مل جائے. یہ دنیا کوئی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کے دوست مرتے رہتے ہیں، عزیز و اقارب مرتے رہتے ہیں، اولاد مرتی ہے، شوہر مرتا ہے، بیوی مرتی ہے، بہن بھائی مرتے ہیں. زندگی ان سب سے متعلق جو ہماری یادیں ہوتی ہیں، ہم قسطوں میں مرتے ہیں. جب ماں باپ مرتے ہیں تو ہمارا ایک حصہ مر جاتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. دیکھنا وہ بھی تو بندہ جس کا بازو کٹا ہوا جی رہا ہے وہ. اسی طرح یادیں جب مرتی ہیں تو انسانی فولڈر، آپ کمپیوٹر کیسے خالی کرتے، فارمیٹ کیسے کرتے، اس کو سارے فولڈر صاف کرتے نا. جب آپ کے یادوں والے فولڈر، والدین، دوست، احباب یہ مرتے رہتے ہیں تو فولڈر صاف ہم فارمیٹ ہو جاتے، صاف ہو جاتے، مر جاتے ہیں ہم یادوں کے لحاظ سے. بدنی طور پہ ہم جب بھی مریں، لیکن ہم قسطوں میں مرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو ہم نے زینت کی چیز بنایا ہے تاکہ تمہارا دل اس کی طرف لگا رہے. وہ جو صوفیات جدائی کے شعر پڑھتے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اصلاً اگر ہماری دلچسپیاں اس طرف نہ ہو تو پھر ہماری توجہ اس کی طرف رہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا، چھوڑ دیا زینت میں، کھلونوں میں چھوڑ دیا. ہماری اصل یہ نہیں ہے، ہماری منزل یہ کھلونے نہیں ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کے کھلونے ہیں تمہارا دل لگانے کے لیے، تاکہ جب تک تم اس
کمرہ امتحان میں ہو تمہارا دل لگا رہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ان کو اپنی اصل مت سمجھ لو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، صعید کہتے ہیں جو ہمارے یہاں مٹی ہوتی ہے، چکنی مٹی، یہ سعیدی مصری آپ نے سنے، یہ اس لیے سعید ان کا ایک علاقہ ہے جہاں کی مٹی بڑی چکنی ہوتی ہے، فصل وہاں بہت ہوتی ہے، یہ زرخیز مٹی ہوتی ہے، پانی محفوظ رکھتی ہے، اور اس کی فصل میٹھی ہوتی ہے، گنا بوئیں گے تو بھی میٹھا ہو، ریتلے علاقے کا گنا میٹھا نہیں ہوتا۔ تو سعید کا مطلب ہے چکنی مٹی، چکنی مٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بربادی کی آخری صورت ہو جاتی، جب اس کے اندر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ چکنی بنتی، اور انسان کو چکنی مٹی سے بنایا گیا، سلالۃ من طین، اس کا جو ایکسٹریکٹ تھا، بدبودار مٹی۔ اسی لیے تو شیطان نے کہا کہ میرے سامنے نہ بنایا ہوتا تو پھر شاید سجدہ کر بھی لیتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہوٹل والے جو ہے وہ خود ہوٹل کا کھانا، مٹھائی والے خود اپنے دکان کی مٹھائی نہیں کھاتے، اور آپ بھی اگر دیکھ لیں جس طرح وہ بنتی ہے تو شاید آپ بھی نہ کھائیں۔ تو اس نے کہا کہ جی لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میرے سامنے مٹی ترکا کے تو نے بنایا، میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، ناک پکڑ کے گزرتا تھا، اب آپ کہتے سجدہ کرو اس کو۔ صعیداً جرزا، جرز کہتے ہیں ریزہ ریزہ کسی چیز کو کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ ہم اپنے زمانے میں مٹی لیا کرتے تھے چکنی، اور پھر اس کے بیل اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دکان سے، مارکیٹ سے کلے ملتی ہے مختلف کلروں کی، اس سے وہ چیزیں بناتے ہیں، کبھی ایک چیز بنا لی، کبھی دوسری بنا لی، پیلے رنگ کے سینگ لگا لی اور ٹانگیں اس کی جناب فلاں رنگ کی کلے کی۔ اس کے بعد جب وہ تھک جاتے ہیں تو اس کلے کو وہ پریس کر کے ایسے پکڑ کے بند کرتے ہیں، رکھ دیتے۔ فرمایا یہ وہ کلے ہے جس کی تم مختلف شکلیں بناتے، اسی کلے سے تمہارا بیٹا ہم بنا دیتے، اسی کلے کے تمہارے ماں باپ بنے ہوئے، پھر ہم اس ساری زمین کو توڑ تاڑ کے رکھ دیں گے، چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے اسے، پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پھر اس مٹی کو نکالا جائے گا، تو بدل الارض غیر الارض، اب اسی کلے سے ایک نئی زمین بنائی جائے گی، والسماوات، نئے آسمان بھی بنیں گے، یہ والی زمین ہی ہوگی، اس کے جو لاز آف نیچر ہیں قیامت کے دن وہ نہیں ہوں گے، ہم بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے اوپر بھی لا آف نیچر یہ نہیں کہ ہم آکسیجن کے ساتھ جئیں گے، ہم کھائے پیے بغیر 50,000 سال کا دن گزاریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی۔ پانی حشر میں کوئی نہیں، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ملے گا حوض کوثر پر، یا پھر جنت میں جا کے ملے گا، یا پھر کھولتا ہوا پانی۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ کوثر دکھائی گئی ہے جس کے کنارے بہت خوبصورت پیالے رکھے ہوئے تھے۔ کہا حضور کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کی مانند ان کی مقدار تھی۔ تو ہم اس کلے سے گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، ٹاورز بناتے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہا ہے نا، نیچے پڑے ہوئے کارپیٹ اور اپنے سمیت، یہ سارا اسی کلے سے بنا ہے، اسی سعید سے بنا ہے، چکنی مٹی سے نکلا ہے، اسی کے نیوٹرینٹس اس کے اندر۔ اور پھر یہ ماں باپ کلے سینے سے لگا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کے قبر میں رکھ آتے ہیں کہ نہیں رکھ آتے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی تمہارا انجام ہے، تمہیں مٹی کے سپرد کیا جائے گا، تمہیں پھر مٹی سے نکالا جائے گا۔ تو اگر انسان اپنی اس اصل کی طرف توجہ رکھے
وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے واضح رہے کہ دنیا ہے کیا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی، دنیا تو دنیا ہو گئی نا، اور چونکہ اسی دنیا سے ہماری زندگی نکلی ہے۔ زندگی نام کیا ہے؟ اس بدن اور روح کے اتصال کا۔ اگر سم ہو اور اتصالات کا رابطہ آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، بلاک ہوئی ہو، تو سوائے کنٹیکٹس کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھ لیں، دوستوں کے نمبر دیکھ لیں۔ اگر اس بدن کے ساتھ روح کا رابطہ نہ رہے تو صرف سم آپ کے پاس ہوتی ہے، اور سم بڑے احترام کے ساتھ 4 تکبیریں پڑھ کے واپس رکھ دی جاتی ہے۔ لو وہ شعر لکھا ہوتا تھا ہماری قبروں پر جب ہم گزرا کرتے تھے، تو وہ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، یہ لو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ مالی کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا گھر کیا ہے؟ مٹی، ہم مٹی سے نکلے تھے، گھوم پھر کے واپس مٹی۔ آپ نکلتے ہیں، الین جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، پلٹ کے پھر گھر گھستے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں بس گھر جی کوئی چیز نہیں بھائی۔ تو پھر باہر کیوں گئے تھے؟ جب بندہ باہر جاتا دھکے کھاتا ہے، تھک کے آتا ہے لمبا سفر کر کے، اندر گھستا ہے اے سی لگا ہوتا ہے، ٹھنڈ کہتا ہے اپنے گھر جی کوئی چیز نہیں بھائی۔ یہ ہر دفعہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ یقیناً اپنے گھر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا گھر یہ نہیں ہے، ہمارا گھر کہیں اور ہے۔ ابھی ہماری یادداشت کام نہیں کرتی، لیکن جب ہمارا شعور کمزور ہوتا ہے اور لاشعور طاقتور ہوتا ہے تو ہماری یادیں بھی، بچہ ماں کے پیٹ میں خواب بھی دیکھتا ہے، ہنستا بھی ہے۔ کیا کبھی لگاتے کیا خواب دیکھتا ہے وہ؟ آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس کا اصل میں ایکشن ری پلے ہوتا ہے۔ ہمارا جو ایڈیٹنگ سسٹم ہے دماغ کا وہ ویڈیو چلاتا رہتا ہے، 90 منٹ کے بعد وہ تھک جاتا ہے سو کے تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ماں باپ سوئے رہتے ہیں، بچہ اٹھ جاتا ہے اور اپنے کام لگ جاتا ہے، کہتے پھر یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ ایڈیٹنگ کرتا رہتا ہے، کوئی پرانی فلم لگا دیتا ہے اور آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے۔ لوگ خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو خوابوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے پھر خوابوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ خوابوں کے پیچھے مت پڑا کرو، نہ اس کی تعبیر پوچھنے کی کسی سے ضرورت ہے۔ آپ کی تقدیر طے کر دی گئی ہے، خواب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو بچہ کیا خواب دیکھتا ہے؟ بچہ ابھی شعوری طور پر کبھی مسکراتا نہیں، یعنی 40ویں ہے میں بچہ، تو وہ ماں باپ کو دیکھ کے مسکراتا نہیں ہے، ابھی اس کے وہ سینسز کام نہیں کرتے کہ اپنی مرضی سے نہیں مسکرا سکتا وہ، لیکن خواب میں وہ کیا لگا دیتا ہے۔ کیا دیکھا اس نے، کیوں ہنسا ہے وہ پچھلی یادیں ہیں، اور جب ہم اٹھیں گے تو وہ یادیں بحال ہو جائیں گی، پچھلا ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مومن جنت کی طرف جائے گا تو اسے رستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے کو وہاں جیسے بندہ مرور والے پولیس والے سے پوچھتا ہے نا، سیدی فلاں رستہ کس طرف، فلاں سپر مارکیٹ کدھر ہے، وہاں جنت میں آپ کو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار یہ میری سلپ ہے مجھے ملی ہے وہ حشر سے تو میں نے جانا اس پہ نمبر دیکھو۔ اب جہاز میں جاتے ہیں سیٹ نمبر آپ دکھاتے ہیں، وہ جو بھی اسٹیورڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا سیٹ نمبر کون سا ہے، ایسا نہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جیسے تم اپنے گاؤں جاتے ہو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرا گھر کتنے جی، فرمایا وہ میموری تمہاری کام کرنا شروع کر، تم ٹھیک اپنے جنت کے دروازے پر جا کے بکسا رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کھولو گے، یہ چابی ہے جنت کی، آپ کی جنت کی۔ تو اصل میں ہماری منزل وہ ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل میں آپ جب کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کی پسندیدہ چیز کو لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبوتر پکڑنا ہے
تو مونگ پھلی لگاتے ہیں، آپ کو پتا کہ مونگ پھلی یہ کھاتے ہیں. اچھا مچھلی اگر پکڑنی ہے تو مونگ پھلی نہیں لگاتے، اس کی پسند کی چیز لگاتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ اصل میں اگر تم سمجھو تو یہ پھائی پر لگائے گئے دانے ہیں. کوئی بیوی والا دانا چگ کے اللہ کی حدوں سے نکل جاتا ہے، کوئی اولاد والا چگ کے پھنس جاتا ہے، وہ اس کے گلے کی ہڈی بن جاتی. ایسے کانٹا مچھلی نکلتی تو بڑے شوق سے، پھر اس کی موت بن جاتی. یعنی ہماری جو منزل تک ہوتا، جو تو کبڈی کھیلتے ہیں نا، اس کی قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ دم نہیں توڑنا آپ نے، وہ کوڈی 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 کبڈی 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 کرتے ہیں نا. تو اس کا مقصد یہ سانس ٹوٹنے سے پہلے آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. اگر کسی نے آپ کا رستہ روکا ہے تو اس کو بھی اٹھا لو ساتھ. یہی ہوتا ہے، یا اسے دھکا دے کے یا اسے اٹھا کے آپ سانس توڑے بغیر جب اپنی لکیر پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو پوائنٹ مل جاتا ہے. کہ اگر یہ تمہارا رستہ روکے نا تو ان کو اٹھا کے اپنی منزل کھوٹی مت کرو. جان نکلنے سے پہلے اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ. پلٹا معلوم یغرغر، کیا بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک سانس نہیں ٹوٹتی تب تک رب تیرا انتظار کرتا. اتنا لمبا انتظار کہا کہ کوئی دنیا میں کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا. بیوی کو بھی 8 سال کے بعد اگر شوہر سے رابطہ نہیں ہے تو وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر کے طلاق لے سکتی، فارغ. دنیا میں کوئی کسی کا اتنا لمبا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے گناہگار کا کرتا. تو یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس یہ بھول بھلائیاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا اخبار پہ آتے ہیں وہ پزلز، اس کا ایک انٹرنس ہوتا ہے اور اس کا ایک ایگزٹ ہوتا ہے، اور اسی میں سے رستے مختلف نکلے ہوئے تھے. اصل رستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی ہر رستہ آگے جا کے ڈیڈ اینڈ پہ ختم ہو جاتا، بند ہو جاتا. اب عقل مند کیا کرتے ہیں، وہ شروع ہی ایگزٹ سے کرتے ہیں، ادھر سے پینسل پھیرنا شروع کرتے ہیں. اصولاً پیچھے سے آنی چاہیے. یہ جتنے بھی رشتے ناتے ہیں نا یہ بھول بھلائیاں ہیں. یہ رشتے اس رشتے سے اصل میں بھلانے کے لیے ایک امتحان کے طور پر ڈالے گئے. آدم علیہ السلام کے خلاف اللہ پاک نے زیادہ ری ایکشن اسی لیے دیا تھا کہ ابھی آپ کے اتنے بول بلائیاں نہیں تھیں، سیدھا سیدھا رستہ تھا. نہ تو آپ کی کوئی ساس تھی، نہ سسر، نہ سالے، نہ اولاد. تو ہمارے تو بہت زیادہ بھول بھلائیاں ہو گئی ہیں نا. کچھ تو اللہ نے ڈالے تھے، کچھ ہم نے خود ڈال لی اس کے ساتھ ایکسٹرا، اور پھنس کے رہ گئے. اب سانس گنی چنی ہے، جب وقت آ جائے گا جہاں آ جائے گا اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں آؤ گے ہوگے موت تمہیں آ کے پالے گی. یہ اس کی ذمہ داری ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے آگے ملاقات کرے گی. اگر تمہاری ڈیوٹی لگائی جاتی تو تم سکپ کر جاتے. اس دن میں بیمار تھا جی، ویری سوری میں نہیں آ سکا. فلاں جگہ مرنا تھا تو اصل میں اس دن میں نے ویزا جمع کرانا تھا تو میں نہیں آ سکا. وہ آ جائے گی وہیں امیگریشن آفس میں ہی، آ جائے ایئرپورٹ پہ آ جاتی ہے. بندہ مشین پہ چڑھے وہاں آ جاتی ہے. بھائی کی لاش وصول کرنے لندن سے آ رہی تھی، ابو ظبی سے بندہ گیا ہے،
بھائی کی لاش اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو ہارٹ اٹیک وہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہو گیا، وہ ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو گئے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ آ کے تم سے ملاقات کرے گی۔ تو سانسیں تو گنی چنی ہو، ان گنی چنی سانسوں میں جب تک ہم پن پوائنٹ نہ کر لیں، نشان ریڈ نہ لگا لیں، کراس نہ لگا لیں کہ ہماری منزل کیا ہے، تو ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ اولاد یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی، ان کو بندے کا بچہ بنا کے مر جاؤ، تمہارا بھی فائدہ ہے کہ پیچھے کوئی 4 کلمے بھیجتا رہے گا تمہارے لیے، کوئی 4 سجدے آ جائیں گے۔ انسانیت کا بھی فائدہ ہے کہ ان کو کوئی بندے کا بچہ مل جائے گا، یہ ذمہ داری ہے، فیوچر نہیں ہے ہمارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہمارا فیوچر ہے، اس کی رضا ہمارا مقصد ہے، اس کی رضا کا حصول ہماری کامیابی۔ تو یہ صورت بڑا کلیئر، وہ جتنے بھی دھوکے یہ زندگی جتنے روپ بدل کے دے سکتی ہے، جب کسی کے بارے میں جو موسٹ وانٹڈ بندہ ہوتا ہے اشتہار دیتے ہیں نا، تو اس کی پھر مختلف شکلیں دیتے ہیں، داڑھی کے بغیر دیتے ہیں، پھر داڑھی والا دیتے ہیں کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہوگی تو ایسا ہوگا، بغیر ہوگا، بڑے بال بھی دیتے ہیں کہ بڑے بال اگر ہوں گے تو ایسا ہوگا، ٹنڈ کرائی ہوگی تو ایسا ہوگا۔ سورہ الکہف انسانی زندگی میں دجل و فریب کی ساری صورتوں کے کیپشن دے دیتی ہے کہ اولاد کی شکل میں آئے گی تو یہ ایسے ہوگی، مال کی شکل میں آئے گی تو ایسے ہوگی، مربے اور کھیتی باڑی کی صورت میں ہوگی تو یہ ایسے ہوگی۔ پوری زندگی کے مختلف کلپس دے دیتی ہے کہ دیکھو یہ ہوگا تمہارے، کہیں فریب نہیں کہا جانا تم سے۔ بڑی اہم صورت ہے، ہر جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم تو ثواب کے چکر میں ہوتے نا، عقیدے کے طور پر بھی اسے پڑھ لیں آپ، یہ انرجائزر ہے انسانی عقیدے کے لیے۔ تو بھائی صاحب ہم سب مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مٹی کے کھلونے بنا رہے ہیں، خود مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اسی مٹی میں چلے جائیں گے۔ انسان کو کمار کیوں کہا گیا؟ یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں۔ کمار کیا کرتے ہیں؟ پیالے بناتے ہیں، پلیٹیں بناتے ہیں، گڑھے بناتے ہیں، گلنیاں بناتے ہیں۔ انسان اصلاً کمار ہے، جو سونی مہیوال والی آپ نے سنی ہے نا کہانی، تو شہزادہ تھا اور کماروں کے چکر میں مارا گیا، بھول گیا اپنا آپ، ان کی خدمت میں لگ گئے، ان کے گدھے چرانے پہ لگ گئے۔ ہیر رانجھا کیا ہے؟ روح اور بدن کی کہانی۔ اس میں باقاعدہ جب وہ کہانی ختم ہوتی ہے تو اس نے دکھایا ہو کہ بدن کیا ہے، روح کیا ہے، قیدو کون ہے؟ کھیڑا اسرائیل ہے، لکھا ہوا کھیڑا برابر ہے اسرائیل، شیطان قیدو، بدن اور روح، ہیر اور رانجھا۔ وہ ایک کہانی کی صورت میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنا مقام مت بھولو، تم شہزادے ہو، تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انا للہ، تم مٹی کے قابل نہیں ہو، تم رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ الخلق کلہم عیال اللہ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ عربی ملک میں آپ رہتے ہیں نا، ہر روز کوئی نہ کوئی فارم فل اپ کرتے ہیں، کیا اس میں لکھا ہوتا ہے؟ رب الاسرہ، آپ رب ہیں لیکن صرف ایک فیملی کے ہیڈ ہیں۔ انگلش میں لکھا تھا ہیڈ آف فیملی، عربی میں لکھا تھا رب الاسرہ۔ بیوی کے بارے میں کہہ رہے ربۃ البیت، وہ بھی گھر کی رب ہے، ہم مانتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی گھر کی رب ہے، ربۃ البیت۔
تو اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے. ایک ہوتا ہے ہیڈ آف فیملی، وہ ہیڈ آف یونیورس ہے، ساری کائنات کو پالے پھر رہا ہے. اور اسے سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو اس کے اس کنبے کا خیال رکھتا ہے. انفعہم لعیالہ، جو ان عیال کو نفع دیتا ہے اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے. انسانیت کی خدمت. تو سب سے پہلی چیز اپنے مقام کا تعین. میں کہتا ہوں جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے تو پھر سب کچھ ہی بھول جاتا ہے. اللہ کی تلاش کی ابتدا انسان سے شروع ہوتی ہے، اور انسان جب رب کو کھوتا ہے تو وہ اپنی ذات میں رب کو کھوتا ہے، اس کا رب اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. ہونا اس کے اندر چاہیے. اب رب کی تلاش بڑی لمبی ہو گئی ہے. کتنے عمریں حج کرتے ہیں، کیوں کہاں جاتے ہیں ہم؟ وہ شاعر کہتا ہے چلتے چلتے تھک کر پوچھا دل سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنے دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے. اسے تو تمہارے دل میں ہونا چاہیے تھا نا، یہ تو نے چھالے کہاں چھوڑ آئے اسے، اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہمارے علاقے کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، 14 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے لوگ ڈھونڈنے جاتے ہیں اللہ کو. بھائی اپنے دل کو چھوڑ کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کہاں ڈھونڈا کیے. وہ کہاں ہے؟ تیرے اندر. ہر بندے کا رب کے ساتھ رابطہ اس کے اپنے قلب سے ہوتا ہے، جس طرح آپ کا رابطہ اتصالات اور ٹیلی نار سے آپ کے اپنے موبائل میں پڑی ہوئی سم سے شروع ہوتا ہے اور وہیں سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور وہیں سے نیٹ ورک کوریج ختم ہوتی ہے. رب باہر نہیں گم ہوتا، تیرے اندر سے تیرے اپنے ہاتھوں گم ہوتا. جب تو پورا نہیں نہ تولتا، ڈنڈی مارتا ہے، تو رب کے ساتھ تیرا نیٹ ورک ختم ہو جاتا. سم پڑی رہتی، ختنہ ہوا ہے، بندہ مسلمان ہے، پاسپورٹ میں لکھا رہتا ہے، نیٹ ورک ختم ہو جاتا. اس حالت میں اگر موت آ گئی تو تم اللہ کے یہاں مسلمان رجسٹرڈ نہیں کیے جاؤ. ویل للمطففین، بربادی ہے کمی پیشی کرنے والوں کے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کوئی کم نہ کر دے. وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوہم یخسرون، اور جب ان کو ناپ کے یا تول کے دیتے ہیں تو خود کمی کرتے ہیں. لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پیش آئیں. ایکسکیوز می، پارڈن، پلیز، سوری. اور جب یہ لوگوں کے ساتھ بولیں تو اوے کر کے بولیں. یہ بھی ناپ تول ہے، آپ کو پتا ہے؟ یہ بھی ناپ تول ہے کہ دوسروں سے رویے ناپ کے لینا ہز ہولینس والے، اور جب خود ان کو دینے کی باری آئے تو بد تہذیبی کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا. یہ بھی ناپ تول. جیسی عزت چاہتے ہو ویسی عزت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے. ہم لوگ اصلاً جو انڈیا پاکستان والے سکھوں ہندوؤں کی اولاد، 2-4 نسلیں پیچھے جا کے وہی شروع ہو جاتے ہیں. وہی چودھری چرن سنگھ، چودھری شجاعت، ایک ہی چودھری. لیکن
ہمارا جو روحانی رجسٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی نسبت سے جو ہم رجسٹرڈ ہیں، وہ زیادہ قوی ہے بدنی رشتے سے. غزوہ بدر میں دیکھا نا، بھائی نے بھائی کو مارا ہے اس رشتے کی بنیاد کہ یہ میرے نبی کو شہید کرنے آئے ہیں. بیٹے نے باپ کا سر اڑا دیا، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. اس لیے ان کو خلافت بار بار پیش کی گئی کہ آپ اس امت کے امین ہیں، آپ خلیفہ بنے، اس لیے کہ اصل میں خلافت امانت ہے. تو وہ جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہمارا، اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں. سب سے پہلا دھوکہ انسان کھاتا ہے اپنی ذات کے اندر. شیطان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابلیس، اس کے مقام کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ فرشتے کے بغیر اس سے کلام کرتا تھا. کیا مقام تھا اس کا؟ قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اتنی دلچسپی سے بنایا ہے، اتنی کنسنٹریشن سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ یعنی تجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرا اور اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو اندازہ نہیں کر سکا؟ بڑا تجربے کار بنتا پھرتا ہے تو، آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے کی دلچسپی کس چیز کے ساتھ ہے. اگر اس کی دلچسپی والی چیز کو آپ پروموٹ کریں، اس سے پیار کریں، تو وہ آپ سے پیار کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اور جو پیار کرتا ہے وہ پیار چاہتا ہے. ون وے کمیونیکیشن تو کوئی چیز نہیں. ون وے تو آپ کا مل جائے پاکستان سے ہیلو ہیلو کرتے رہیں تو آپ فوراً ڈسکنیکٹ کر کے پھر ملاتے ہیں. یہ ہیلو ہیلو تو کوئی بات نہیں. پیار کوئی کیوں کرتا ہے؟ جوابی پیار پانے کے لیے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. سامنے عیسائی راہب بیٹھے ہوئے جو اللہ کی محبت میں دنیا چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہوئے. کہا پھر اللہ کی محبت ان غاروں میں نہیں، مدینے کے بازاروں میں. فاتبعونی، میرے پیچھے لگ جاؤ. فالو می یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پیار کرنے لگ جائے گا، اس لیے کہ اللہ مجھے پیار کرتا ہے. پھر جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. تو فاتبعونی، مجھے فالو کرو. تو ابلیس کو مغالطہ کہاں لگا اور کس نے لگایا؟ کوئی اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں نا. ہم تو پھر بھی شیطان کے متھے لگا دیتے. یہ ویسے مظلوم بھی ہے، مجرم ہے، لیکن جتنا بڑا ہم بناتے ہیں اتنا بڑا نہیں ہے. صرف مشورہ دیتا ہے، نہ مانے آپ. مشورہ دینے والے ابھی مسجد کے باہر لوگ پمفلٹ پھینک دیں گے، جی فلاں ہوٹل پہ کھانا کھائیں، جی ابیل متم جی فلاں جی فلاں جی. تو آپ چلے جاتے ہیں اس پہ، نہ جائیں آپ. اس کا کام یہ تھا. ما کان علی علیکم من سلطان، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آپ سے خطاب کرے گا، اسے موقع دیا جائے گا. جانے والے صدر کو بھی موقع دیا جاتا ہے آخری خطاب کرنے کا. وہ خطاب کر کے اٹھا کے پھینکے گا اپنے ہاتھوں جہنم. ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ چلیے جہنم میں چلتے، کھولتا ہوا پانی پیتے، زخموں کی پیپ پیتے. تم نے نبی کی دعوت، والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی تمہیں دوسرے انجام کی طرف بلاتے ہیں. وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں. فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی
فاستجبتم لی، تم نے ان نہروں کی، دودھ اور شہد کی نہروں کی دعوت ٹھکرا دی، میرے ساتھ کھولتا پانی پینے آ گئے ہو، تھینک یو ویری مچ، تفضل پدھاریے، تشریف لے چلیے۔ اسے کس نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں شیطان نے پھسلا دیا، یا اللہ شیطان نے ہم سے یہ کروا دیا۔ کتنے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ کنکریاں مارتے ہم شیطان کو، کھانا خراب، نہ تو ہمیں پھسلاتا، نہ اتنے پیسے دے کے تو ہمیں یہاں آنا پڑتا تھا وہ ڈیلیٹ کروانے کے لیے۔ اور رات کو میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا 1953 کا وہ کلپ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو چھوٹا سا شیطان ہے اتنا سارا، میں نے لکھا یہ ٹین ایجر ہے، ابھی والا 3-4 منزلہ اتنا لمبا ہو گیا ہے، یہ خلیفہ ٹاور جتنا بنا دیا انہوں نے، اوپر کے پل سے مارو سے وہ لمبا کرتے، اب وہ ماشاءاللہ عالم چلنے کی طرح ہوتے، اتنا بڑا ہو گیا۔ کیوں؟ فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، تو اس کا کام بڑھ گیا تو ذرا لمبا ہو گیا۔ ان رستوں سے آتا ہے نا۔ یہ انسانیت کے ہاتھ میں پستول ہے، خیر کا کام بھی اس سے کیا جا سکتا اور بہت کیا جا سکتا، اور شر کا کام بھی کیا جا سکتا اور بے انتہا کیا جا سکتا۔ خیر کا کام کرنے والے غافل پڑے ہوئے، شر والوں کے ہاتھ میں وہ کھلونا بنا ہوا۔ یعنی اندازہ یہ کرنا چاہیے، اب دیکھیں نا جب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بالر سائیڈ تبدیل ہوتی ہے تو بیٹسمین سامنے چلا جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ اب جب بالر ادھر گیا تو میں نے اس کے سامنے جانا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ بالر ادھر چلا کر بیٹسمین بھی اسی وکٹ پہ کھڑا ہے ابھی۔ اب مولوی صاحب اور شیطان تو ادھر چلا گیا ہے، آپ کدھر منہ کر کے کھڑے ہو؟ ہمارے مولوی حضرات کی توجہ بالکل بھی تو وہ فتووں میں ہی چل رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز۔ کوئی چیز دنیا میں ناجائز نہیں ہے، اس کا استعمال ناجائز۔ اگر کوئی چیز ناجائز ہے نا تو پھر آپ کا عضو تناسل ناجائز ہے، کاٹ دو، سارے رولے ہی مکاؤ۔ اگر وہ ناجائز نہیں ہے نا، اس کا استعمال جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے، تو پھر کوئی چیز ناجائز نہیں۔ سب انسانیت کی ضرورت ہے، اس کا استعمال مثبت بھی ہے منفی بھی ہے۔ زبان کا استعمال دیکھیں نا، زبان کاٹ دیں، غیبت سے جان چھوٹ، جنت ہی جنت۔ کانوں میں تیزاب ڈال دیں، نہ چگلی سنے، نہ غیبت سنے، نہ جھوٹ سنے، نہ گانا سنے، نہ عطا اللہ، نہ جناب علی فلاں، نہ فلاں، اللہ خیر، جنت ہی جنت آپ کی ماشاءاللہ۔ یہ حال ہے مسئلے کا، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے۔ ہر ایجاد انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو یہ زیادہ تر استعمال جو کر رہے ہیں، اچھا ملحدوں کے پیجز بنے ہوئے، ان کے اکاؤنٹس ہیں، اتنا خلفشار ہے کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھ گیا نا دنیاوی طور پہ۔ ملحد جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کے لیے عالم ضروری ہے، اور عالم وہ تو آن لائن، وہ تو پتہ نہیں جائل آن لائن۔ عالم کہاں ہے؟ میرے بہت سارے دوست مفتی حضرات ہیں، میں ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ہفتوں مجھے جواب نہیں ملتا۔ عام آدمی کو کیا ملے؟ انہیں پتہ نہیں، فرصت نہیں کیا ہوتے، اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ انسانی ذہن جب کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ منہ سے نہ بولے لیکن اس کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ایکسپلینیشن باکس بنتا رہتا ہے، اندر چکی چلتی رہتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ یہ جو ایمان کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی لازم جیسے بیڈ باہر نکالتے ہیں اب ایسے ایمان باہر نکال کے رکھنا پڑتا ہے، اور جب تک نہ رکھا جائے، یہ ایک نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ شک آیا تو ایمان گیا، شک پیدا ہو گیا،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں. نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. انشاءاللہ کلمہ شک ہے. اور جس نے اپنے ایمان کے بارے میں کلمہ شک کہہ دیا کہ نہیں ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں، نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اعمال میں کمی بیشی ہے لیکن ایمانیات میں نہیں ہے. میں اللہ کی نافرمانی بھی کر دیتا ہوں لیکن اللہ کے رب ہونے پہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سے ہٹ کے ہم روش بعض دفعہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کبھی ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی نہیں گزرا کہ نبی کی رسالت پہ کبھی کوئی شک پیدا ہو. اس کا نام ایمان ہے. اعمال ایک الگ چیز ہے. ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت کے شہری ایمان کی وجہ سے ہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں. اعمال کی وجہ سے ہمارا سٹیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. جو بندہ یہاں سے پاکستان جاتا ہے، پاکستانی، اس کے پاس اگر اس نے لاہور یا اسلام آباد یا پشاور جانا ہے، پیسے نہیں ہوتے، وہ کراچی تک کا ٹکٹ لیتا ہے جو قریب ترین شہر ہے پاکستان کا، وہاں سے کوچ میں جاتا ہے. اس کی پاکستانیت میں اور وہ بندہ جو بلینز کا بینک بیلنس رکھتا ہے اور پاکستان جاتا ہے، اس کی پاکستانیت میں کوئی فرق نہیں. سٹیٹس میں فرق ہے. وہ کسی ٹوٹے پوٹے گھر میں جائے گا، یہ کسی پلازے میں چلا جائے گا، لیکن پاکستانیت میں کوئی فرق نہیں. مومن کا ایمان اس کی جنت کی ضمانت ہے. اس لیے سزا بھگت کے بھی جب کوئی آؤٹ ہوتا ہے پاکستانی، دنیا کے کسی ملک سے بھی کرمنل بھی ہو، تو کہاں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی اپنی اوریجن کی طرف. وہ اس کے اوریجن. گناہگار اپنی جگہ پہ، لیکن ایمان، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. اللہ کے فضل سے یہ کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے. اوکے کر دے، ٹھیک، بس ایمان کو. اس لیے ایمان میں کمی بیشی بربادی ہے. جب پاسپورٹ آپ کا جعلی ثابت ہو جائے تو اس پہ لگے ہوئے سارے ویزے، چاہے کینیڈا کا لگا ہے، چاہے برطانیہ کا لگا ہے، چاہے امریکہ کا لگا ہے، سارے اصلی بھی ہو تو جعلی ہے کہ نہیں؟ کہیں سنا آپ نے کہ جعلی پاسپورٹ بناؤ کسی کا اور اس پہ لگے ہوئے ویزے اصلی گردانے جائیں؟ کبھی نہیں. ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر حج، روزہ، زکات آپ ڈھیروں پہاڑوں کے برابر حج لے جائیں، وہ بھی جعلی ثابت ہو جائے. اصل چیز ایمان ہے. اور یہ صورت ایمان کو بالکل ایسے ڈیفریگمنٹ کر کے ٹوٹی ہوئی فالیں سیدھی کر کے رکھ دیتی ہے. یہ ہے ایمان. اللہ پر ایمان ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا رہتا ہے ایمان، ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، اپنی گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی گاڑی ایک سائڈ میں کھینچتی ہے. جب آپ کسی نئے کو دیتے ہیں نا، وہ ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی لے کے واپس آ کے کہتا ہے بھائی جی تھوڑی گڈی کھچ دی ہے، ذرا میزانیہ کروا لو. یار میں نے تو نہیں کھچ دی، میں کھچ دی ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے. آپ بھی کسی کی گاڑی جب لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ لیفٹ اور رائٹ جاتی ہے کچھ ہے، تو پھر وہ آپ اس کو بتاتے ہیں. کھانا ہم کھاتے رہتے ہیں، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے یار تیرے سجے کھبے پاس داندے جڑے زیادہ چٹھے گئے، دوسرا پاسا بھی استعمال کر لو، وہ تیرا ہے. ایک صاحب وہ ہمیشہ ڈاکٹر ان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ تم دائیں طرف سے کھاتے ہو، تمہاری دائیں تارے والے سارے دانت رگڑے گئے ہو، پائی پایا کھبا پاسا بھی تیرا اپنا، کھا لیا کر، کوئی نہیں گناہ انداز. ایمان کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے اسباب کی طرف شفٹ ہوتے 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 اسباب پر ایمان بن جاتا ہے. کیونکہ ہم استعمال کرتے ہیں نا ان کو دن رات.
ایک بچہ ہے وہ ایک بٹن دباتا ہے لائٹ آتی ہے، اس کی دنیا وہی بٹن، اسے نہیں پتا یہ پیچھے کوئی بجلی گھر ہے اور وہاں سے پھر وہ آتا ہے اور پھر آگے سب اسٹیشن میں آتا ہے اور وہاں سے ٹرانسفارمر میں آتی ہے اور پھر کیبل آتی ہے، پیچھے کوئی میٹر ہے، میرا پیو مہینے کے پیسے بھرتا ہے، اس کی ساری دنیا وہی ہے، لائٹ جلاؤ وہ جا کے بٹن دبا دے۔ آہستہ آہستہ ہمارا ایمان وہی سبب بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے دوڑو جی کڈو پیسے کم کراؤ، اتنی ساری بات۔ اس صورت میں ایمان سیدھا کیا، وہ جنت والے جو دو باغ والے جو دو بھائی ہیں دوست ہیں، ان کا جو واقعہ بیان کیا وہ کیا ہے، اس نے سارے اسباب کو جمع تفریق کیا، باغات اس نے اندر کھجوریں لگائیں اور سائیڈ پر کھجوروں کی باڑ لگا دی، انگور چڑھا دیے اوپر، اس نے پانی اس کا اپنا تھا چشمے کا، چشمہ نکال دیا اس نے۔ اب اس نے حساب لگایا کہ اگر طوفان بھی آئے تو ریت روک لے گی یہ باڑ جو ہے، پانی میرا اپنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ معاذن ان تبید ھذہ ابدا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا باغ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، میرا باغ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسباب سارے پورے ہیں نا۔ وما اظن الساعة قائمة، جب ادھر گیا نا وہ دماغ خراب ہو گیا تو قیامت کی طرف بھی چل پڑا، پھر تو میرا خیال نہیں کہ قیامت بھی آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں بائی دا وے رب کی طرف پلٹ بھی گیا تو وہاں بھی مجھے بہتر ہی ملے گا، رب ماس کھانے والے کو ماس ہی دیتا ہے، آخر میرے اندر کوئی گٹس دیکھے ہیں تو مجھے اتنا بہترین باغ دیا ہے نا اس نے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ امتحان ہے، جس کو دیا ہے وہ بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا وہ بھی امتحان ہے۔ غریب کوئی بھی اپنی مرضی سے غریب نہیں بنا کہ اس نے اپلیکیشن دیا کہ عرض فدوی میں غریب پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ انہ ہوا اغنا و اقنا، وہ امیر بناتا ہے وہ غریب بناتا ہے، جس طرح وہ رات لاتا ہے وہ دن لاتا ہے، تاکہ تمہارا امتحان ہو اور دنیا کا نظام چلے۔ تو اس نے کہا کہ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، اور تو کس کا کفر کر رہا ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، پھر نطفے سے بنایا اور جوان مرد بنا کے تجھے کھڑا کر دیا، تو اس باغ اور کھجوروں کو دیکھ کے تو پودر گیا، تو دماغ خراب ہو گیا تیرا، تو اسے بھول بیٹھا ہے۔ لیکن ربی، لیکن اللہ ربی، میرا رب اللہ ولا نشرک بربی احد، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر کیا ہوا؟ باغ برباد ہو گیا۔ اللہ نے کہا اچھا، اس نے جتنے اس نیک بندے نے کہا دیکھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ کہ دیکھو کوئی طوفان بھی آ سکتا ہے جو تیرے باغ کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، تیرا پانی بھی کھارا ہو سکتا ہے، تیرا پانی زمین میں غائب بھی ہو سکتا ہے، 100 طریقے ہیں بربادی کے، تو کیوں خدا بن رہا ہے؟ اللہ پاک نے ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی استعمال نہیں کیا، نہ تو طوفان بھیجا، نہ اس کا پانی غائب کیا، وہ پانی بھی دیتا رہا، کھاد بھی دیتا رہا، محنت کرتا رہا۔ جب سارا تیار ہو گیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ نے پھل پر ہاتھ ڈالا، کوئی بیماری لگی سارا پھل لٹک گیا۔ دو يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب وہ جو خرچہ اس کا ہوا تھا، ٹائم بھی لگا تھا، اور وہ جو خرچہ اس کا ہوا تھا وہ اس پر افسوس کر رہا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ اجڑی پڑی تھی، لٹکی ہوئی تھی بیلیں، کوئی ایسا اس کو وائرس لگا ختم کر دیتا رہا۔ اس وقت اس نے کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا،
اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا. اس نے شرک کیا کیا تھا؟ شرک یہ کیا تھا کہ اسباب پر توکل کر لیا تھا. اسباب کو استعمال، ہم عالم اسباب میں پیدا کیے گئے ہیں، ہماری پیدائش سبب سے ہوئی ہے. ماں باپ سبب ہیں، وہ ہمارے خالق نہیں ہیں. ہماری پیدائش سبب سے ہوئی ہے، رشتے ناتے اسباب سے بنے ہیں. ہم جیتے آکسیجن اور کھانے پینے اسباب کے ذریعے. اسباب کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. توکل اسباب پر نہیں کرنا، یہ شرک ہو جائے گا. اسباب ہوتے ہوئے بھی 100% شور نہیں ہونا کہ میرا کام ہو جائے گا. نئے ماڈل کی گاڑی ہے، چند دن پہلے شو روم سے نکالی، دبئی جانا ہے، چپے پر دبئی ہے، پونے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے بندہ. اب بندہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئے ماڈل کی گاڑی خراب ہونے کے چانسز کوئی نہیں، یہ دبئی ہے، بس میں پہنچیا بھائی، تھوڑا کھانا شروع ہو تو پہلے میں پہنچ جاؤں گا. رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی بھی چورا چورا ہوگی، بندہ بھی چورا چورا ہو گیا. کھانے والے کھانا کھا بیٹھے، یہ نہیں پہنچ، ڈیڈ باڈی گئی ہے پاکستان. اسباب پر توکل، اس کا نام ہے شرک. اولاد پر توکل، میری اولاد جوان ہوگی، ڈاکٹر انجینئر بن گئی، کما کے کھلائے گی، اس کا نام ہے شرک. کھلائے گا وہی جو مجھے بچپن سے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.